الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ تمہیں اس راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تو تمہیں حکم فرمایا گیا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک میں جو ھذا کا اشارہ فرمایا ہے، یہ دین اسلام اور قرآن کی طرف، یہ راستہ یہ قرآن کا راستہ ہے، دین اسلام کا اور قرآن کا راستہ۔ جب قرآن پاک سے کوئی بات سامنے آ جائے نا، تو پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو قرآن پاک میں آ گیا، اچھا جی۔ صحابہ کرام کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی پتہ کیا؟ جب انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا نا جی، تو وہ بحث نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا نا، بحث نہیں کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے صحابہ؟ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یہ صحابہ کرام کا ترہ امتیاز۔ بعض مرتبہ پتہ ہونے پر بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے مینوں پتہ ہو، مینوں پتہ ہو، میں تن دسنا، میں تن دسنا۔ وہ پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیسے، یہ بات کیسے۔ یہی کامیابی کی سب سے بہترین وجہ۔ آپ اور میں آج اپنے عقیدے پہ ایسے مضبوط ہیں، آج ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ کیوں نہیں ہلا سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا نا، آج بھی میں اپنے آپ کو عقل کل تو نہیں کہتا نا کہ سارا کچھ میرے پاس ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسئلہ مجھے درپیش آ جائے تو میں اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتا ہوں کہ حضور یہ مسئلہ آیا ہے، اس طرح مجھے ایک شخص نے کہا ہے، میں نے تلاش کی، مجھے نہیں ملا، آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو وہ مجھے رہنمائی فرماتے ہیں، مجھے اس بات کی حقیقت تک، اس کی گہرائی تک پہنچا دیتے ہیں، اس لیے آج میں مضبوط ہوں۔ آپ اکثر دیکھیں گے اپنے ساتھی، ہمارے ساتھی وہ اکھڑتے جا رہے ہیں، پیر ان کے اکھڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، کسی بندے نے آپ سے بات کی، اب وہ عالم دین تو نہیں ہے، عام عوام میں سے کسی نے بات کر دی آپ کو، ظاہری شکل و صورت اس کی چاہے عالم والی ہے، لیکن وہ عالم تو نہیں ہے۔ پگڑی پہننے سے، جبہ پہننے سے، یہ چیزیں کرنے سے کوئی بندہ عالم تو نہیں ہو جاتا۔ عام عوام کی عقل جتنی ہے اس نے اس کے مطابق بات کرنی، اس نے کر دی۔ اب بات آپ کو کھنک رہی ہے تو آپ اپنے عالم دین سے رابطہ کریں جی۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک بندے نے آپ سے آ کے کہا جی نماز کے اندر سورہ فاتحہ شریف پڑھنا، بغیر نماز سورہ فاتحہ شریف پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ نے یہ بات اس کی سن تو لینی ہے، لیکن عمل کب کرنا ہے؟ پہلے اپنے عالم سے پوچھنا ہے۔ مجھے ایک بندے نے یوں کہا ہے جی کہ آپ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ اس نے آپ کو کہہ دیا آپ نے ڈائریکٹ ہی عمل شروع کر دیا، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اپنے عالم سے پوچھنا ہے، اپنے مفتی سے پوچھنا ہے کہ جناب اس طرح مجھے ایک شخص نے کہا ہے، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں، وہ انفرادی حکم ہے۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے، لیکن جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اب امام کی قرات آپ کی قرات ہے۔
اب قرآن اس بارے میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ ہے جی پوری بات، یہ پوری بات کوئی نہیں کرے گا، صرف اختلاف پیدا کرنے کے لیے، نہیں 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 جی ہر ایک جگہ پہ پڑھنا چاہیے پڑھنے۔ اب دیکھا نا گڑبڑ ہو گئی نا، کہ میں نے کسی سے بات سنی، تحقیق نہیں کی، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں اگر تفصیل سے احادیث عرض کروں تو پھر یہ آیہ مبارکہ کا مضمون ہٹ جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھیے صحابہ کرام بڑا سختی سے، اور حضور سختی سے منع کرتے تھے۔ ایک امام بھی قرات کر رہا ہے، پیچھے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میرے پیچھے قرات کر رہا تھا؟ بھائی کون پڑھ رہا تھا؟ تو خاموش رہے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھا، تو فرمایا میں بھی تو کہوں میرے ساتھ قرآن میں جھگڑ کون رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ چیزیں جو ابتدائے اسلام میں تھیں ہم مانتے ہیں، سارا کچھ موجود ہے حدیث پاک کے اندر، لیکن بابو اس کے بعد اسلام بڑا بھی تو ہوا ہے نا، بڑھا تو ہے نا، احکام تبدیل بھی تو ہوئے ہیں نا۔ میں آپ کو بخاری شریف سے ثابت کر دیتا ہوں جوتیاں پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ جوتے باہر نہ اتارا کریں، آپ سیدھا لے کے اندر آئیں اور پڑھیں نماز، میں بخاری شریف سے دکھا دیتا ہوں۔ لیکن فیصلہ یہ کون کرے گا کہ آج کے دور میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد کا صحابہ کا کیا تھا طریقہ، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ نماز کے اندر صحابہ بات کرتے تھے، میں بخاری سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ نماز کے اندر صحابہ ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے تھے، میں آپ کو سیاستہ سے ثابت کر سکتا ہوں۔ لیکن اب فیصلہ کیسے کیا جائے گا، یہ آپ کو وہ فن کے ماہر لوگ بتائیں گے۔ اس فن کے ماہر لوگ آپ کو بتائیں گے جناب یہ حکم پہلے کا ہے، یہ بات کا ہے، یہ جناب بات پہلے ہوئی تھی، یہ بعد میں ہوئی تھی۔ تو اب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سمجھیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ، کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول دے دیں بابا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ پہلے جو عمل دیا تھا وہ پہلے عمل کیا جائے گا، جو بعد میں دیا جائے گا وہ بعد میں، یہی تو سیدھا راستہ ہے، جیسے جیسے حضور سمجھاتے جائیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کہ میرے امام سیدھا 27 صحابہ کے شاگرد ہیں، میرے امام حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، جو اہل بیت اطہار میں سے، جو حضور کی اولاد میں سے۔ تو میں ایسے امام کو چھوڑ کے کیوں کسی اور امام کی طرف جاؤں جی، جس نے صحابہ سے سیکھا ہی نہیں؟ حضرت جی دیکھیں نا، میرے امام اعظم کس کے شاگرد؟ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور صحابہ حضور کے شاگرد ہیں۔ تو جو حضور کا علم صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں جو 200 سال کے بعد آ رہا ہے، جو 150 سال کے بعد آ رہا ہے، جس نے صحابہ کو دیکھا بھی نہیں، ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی دیکھیں نا جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو نماز کس نے سکھائی؟ اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اس وقت جس وقت نماز کا حکم فرض بھی نہیں ہوا تھا، حضور کے ساتھ حضرت علی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت علی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، ہے نہیں کرتے تھے۔ ہم اس کے پیچھے چلیں جس نے حضور سے نماز سیکھی ہے، یا جو اپنے تخیلات، تصورات اور اپنے تحقیق کے مطابق لے کے ہمیں چلتا ہے؟ یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں، ورنہ میرے بابو پریشانی بہت پیدا ہو جائے گی۔ اس نے کہا آپ نے مان لی، اس نے کہا آپ نے مان لی، نہیں، سنو سب کی، ٹھیک ہے، بگاڑو نہیں کسی کے ساتھ، سنو سب کی، ٹھیک ہے، آپ نے بھی ٹھیک، آپ نے بھی ٹھیک، لیکن اپنے عالم سے اس کو آ کے سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نیٹ کے اوپر جتنی خرافات اور جتنا یہ گند پھیلا دیا گیا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ نا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں پر اب یہ انٹرویو پڑا ہوا ہے، انڈین جاسوس آپ لکھیں گے نا تو آپ کو یہ انٹرویو مل جائے گا۔ یہاں سے جاسوسی کر کے ادھر گیا نا جی، 25 سال یہاں پہ اس نے جاسوسی کی، انڈیا کے جاسوس نے۔ وہاں پر اس نے کہا کہ آپ کو کوئی
بڑی عجیب سی بات آپ کے ساتھ ہوئی ہو۔ اس نے کہا ہاں میں ایک دفعہ نا جی داتا صاحب، یہ ان کی بارگاہ ہے علی حجویری کی، اس نے نام بتایا، یہاں پر میں گزر رہا تھا تو ایک باریچ پیر صاحب نے، وہ جو پیروں کا ایک خاص روپ ہوتا ہے، وہ پیر صاحب نے مجھے بلایا، ادھر آؤ بیٹا۔ میں گیا چلا، کہتا کہ تم ہندو ہو، تم ہندو ہو۔ وہ جاسوس کہتا ہے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس بندے کو کیسے پتہ چل گیا؟ پہلے میرے دل میں خیال ہے یہ بڑی روحانی شخصیت ہے، بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے کہ اس نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ہندو نہیں ہوں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے پتہ ہے تم ہندو ہو اور انڈیا کے جاسوس ہو۔ وہ کہتا جی میرے تو پیروں تھلے سے نہ زمین نکل گئی کہ یہ بندہ مجھے اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مجھے کہتا اچھا چلو ادھر آؤ۔ کہتا بلال گنج پیچھے ہے نا جی بلال گنج، کہتا وہاں پہ لے کے گیا مجھے گلیوں کے اندر، اپنے ایک چھوٹے سے گلی کے اندر حجرے میں چلا گیا۔ ادھر اپنے جب حجرے کے اندر گیا تو اس نے ایک دیوار رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر وہ الماری رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر ساری کتابیں، دینی کتابیں سجائی ہوئی تھیں۔ تو وہ دینی کتابیں جب الماری اس نے پیچھے کی تو پیچھے سے ان کی جو یہ دیویاں ہیں ان کی مورتیاں نکل آئیں۔ کہنے لگا بیٹا میں خود ہندو ہوں اور 25 سال سے یہاں جاسوسی کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، اور 25 سال سے وہ پیری مریدی کر رہا ہے، 25 سال سے وہ پیری مریدی کر رہا ہے۔ یہ مجھے علاقے کا نام بھول گیا۔ اس نے کہا، پھر اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا یہ نا پرانے ہندو کان میں نا سوراخ کروا لیا کرتے تھے، کان چھیدن اس کو کہتے ہیں۔ وہ جب ہندو کا لڑکا پیدا ہوتا تھا نا کان میں وہ سوراخ کر لیا کرتے تھے، تو کہتے تھے یہ جو تیرے کان میں سوراخ ہے نا اس کی وجہ سے میں نے تجھے پہچان لیا، اس کی پلاسٹک سرجری کروا کے نا اس کو ختم کر لینا۔ یہاں پہ غالباً ڈیفنس کی بات ہے یا پھر یہ ہے اسی کسی سوسائٹی کی بات۔ پاکستانی انٹیلیجنس کو پتہ چلا کہ یہاں پر وہ جو بندہ ہے وہ امام تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، پکڑا گیا۔ 25 سال سے وہ امامت کروا رہا تھا وہ یہودی تھا، اسرائیل کا ایجنٹ تھا۔ اس کو پکڑا، اس کو کہا کہ آج تو ہم نے تمہارے یہ جتنے بھی راز تھے اور جتنے بھی تمہاری خرافات تھیں اور یہ تمہارے فتنے تھے آج ہم نے ختم کر دیے۔ تو ہنس کے کہنے لگا یہ 25 سال میں نے جتنا تمہارے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے نا، اگلے 50 سال بھی لگے رہو گے نا تو تم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آج ہر ایک نا جی یہ کہتا او مفتی صاحب مجھے یہ بتانا، میرا ایک بندے سے بحث ہو گئی، میرے ایک بندے نال مناظرہ ہو گیا، دسو مینوں ذرا دسو میں ایک گڑ کے میں، بس وہیں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں۔ ہم مار اسی لیے کھا جاتے ہیں کہ ہم خود ماہر فن بننا چاہتے ہیں۔ یار ایک بندہ ماہر فن نہیں ہے، کوئی بات، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جی مجھے دوائی دے دیں جی۔ میں پنچر نہیں لگانا جانتا، میری گاڑی پنچر ہو جاتی تو میں پنچر والے کے پاس جاتا ہوں، جی مہربانی کر کے پنچر لگا دیں جی۔ مجھے اور کوئی یہ الیکٹریشین کا کام میں نہیں جانتا، میرا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میں اس کو بلاتا ہوں، یار ادھر آ یار یہ مسئلہ ٹھیک کر، کیونکہ پتہ ہے ان کاموں میں میں نے از خود اگر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو میں نقصان کر بیٹھوں گا۔ میں نے خود ٹائر کو کھول کے پنچر لگانے کی کوشش کی تو میں ٹائر بھی پھاڑ بیٹھوں گا، میں ٹیوب بھی پھاڑ بیٹھوں گا۔ میں نے اگر خود بجلی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو خود بھی کرنٹ کھا بیٹھوں گا تو اگلا نقصان بھی کر بیٹھوں گا۔ میں نے خود سے دوائی لینے کی کوشش کی تو میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھوں گا۔ اتنا مجھے پتہ ہے، لیکن کتنے عجیب بات ہے یار، جب اسلام کی باری آتی ہے، دین کی باری آتی ہے، مذہب کی باری آتی ہے، اس وقت کوئی نہیں سوچتا، اس وقت ہر ایک اسپیشلسٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں پریشانیاں بڑھتی جا رہی۔ البتہ آخری بات سماعت فرمائیں، انشاءاللہ باقی زندگی رہی تو کل میں عرض کروں گا۔
تفسیر مظہری میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نازل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا منشا تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنے ارادوں اور تجویزوں کو قرآن و سنت کے مطابق کر دیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھال لیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے خیالات اور تجویزات کے سانچے میں ڈالنے کی ٹھان لی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو آیت یا حدیث اپنے منشا کے خلاف نظر آئی اس کو تعویلیں کر کے اپنی خواہش کے مطابق بنا لی. یہیں سے دوسری گمراہ کن راہیں پیدا ہوتی ہیں جو بدعات اور شبہات کی راہیں ہیں. انہی سے بچنے کے لیے اس آیہ مبارکہ میں ہدایت کی گئی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ اللہ کے بندے کدھر چل پڑا. اگر میں ایک سوال پوچھوں تو جواب دیجئے گا. دین اور اسلام صحابہ کو زیادہ سمجھ میں آیا یا مجھے زیادہ سمجھ میں آیا؟ صحابہ کو زیادہ سمجھ میں آیا نا. کیوں زیادہ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ڈائریکٹ ان کو اللہ آپ کی خیر کرے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان تو حضور پر اپنی جانیں نثار دیتے تھے. حضور وہ کوئی بات نہیں سنتے تھے. ایک منافق نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا اور سیدنا عمر فاروق اعظم کا کیا فیصلہ تھا؟ گردن ہی اڑا دی کہ بھائی مجھے حضور کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ منظور نہیں ہے. جو حضور نے کہہ دیا بات ختم، بس ختم. وہ بندہ جس نے حضور کو ناانصاف کہا تھا، اے دل یا محمد عدل کرو، اے محمد عدل کرو، حضور نے فرمایا تیرا ناس ہو، میں اللہ کا نبی ہو کر میں اگر عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ پھر حضور نے بتایا تھا اس کی نسل میں سے ایک ایسا فتنہ پیدا ہوگا جو یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ فتنہ، دعا کرو اس فتنے کے دور میں اللہ آپ کا دین، مذہب اسلام اور حضور سے محبت سلامت رکھے. بس ایک ہی بات یاد رکھنا، پنچر خود لگانے کی کوشش نہیں کرنی. جب بھی لگانے کی کوشش کرو گے خراب ہو جاؤ گے. دین کے اندر کوئی بات کہے ٹھیک ہے آپ سنیں اس کی بات، لیکن خود سے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. پہلے اس کے ماہر سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی سیدنا